تاریخ کے اوراق صرف گزرے ہوئے کل کی داستان نہیں ہوتے، بلکہ یہ آنے والے کل کے لیے ایک سبق اور ایک آئینہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا ان قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے جو ہم سے پہلے اس زمین پر آباد تھیں۔ کچھ اپنی عظمت کے قصے چھوڑ گئیں اور کچھ اپنی نافرمانی کی وجہ سے نشان عبرت بن گئیں۔ آئیے آج کی اس قسط میں ہم ماضی کے ایک اور باب کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ ہمیں کیا سبق دینا چاہتی ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا کے دشوار گزار پہاڑی سلسلے میں ایک ایسی قوم آباد تھی جس کے ہنر نے پتھروں کو موم کر دیا تھا۔ یہ قوم سمود تھی جو قوم عاد کی تباہی کے بعد زمین کی نئی وارث بنی۔ انہوں نے تاریخ سے سبق لینے کے بجائے طاقت کے اسی راستے کو چنا جو زوال کی طرف جاتا ہے۔ قوم عاد کے انجام سے ڈر کر قوم سمود نے ایک نیا راستہ نکالا۔ انہوں نے سوچا کہ طوفان اور ہواؤں سے بچنے کے لیے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط پناہ گاہ اور کوئی نہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان میں ایسے عالیشان محلات اور کشادہ کمرے تیار کیے کہ آج کی جدید انجینئرنگ بھی اسے دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ مدائن صالح اور الحجر کے وہ کھنڈرات آج بھی گواہ ہیں کہ وہ قوم پتھروں پر نقش و نگار بنانے میں کتنی ماہر تھی۔ لیکن افسوس، ان مضبوط عمارتوں نے ان کے دلوں کو بھی پتھر بنا دیا۔ وہ اللہ کی نعمتوں کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگے۔ غرور و تکبر ان کی رگوں میں دوڑنے لگا اور انہوں نے سچے خدا کو چھوڑ کر بتوں کے آگے سر جھکا دیا۔ جب سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے انہی کے قبیلے کے ایک معزز اور نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت صالح نے انہیں عاجزی کا راستہ دکھایا، لیکن قوم کے سرداروں نے آپ کا تمسخر اڑاتے ہوئے ایک ایسا مطالبہ کیا جو بظاہر ناممکن تھا۔ انہوں نے ایک ٹھوس چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے صالح، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اس بے جان پتھر سے ایک ایسی اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو حاملہ ہو، تندرست ہو اور ابھی بچہ دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی اور پھر دنیا نے وہ معجزہ دیکھا جس نے عقلوں کو سن کر دیا۔ وہ چٹان شک ہوئی، اس کے اندر سے ایک ہولناک آواز آئی اور ایک عظیم الشان اونٹنی برآمد ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے خبردار کیا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے زمین میں چرنے دو اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ سورۃ الاعراف آیت 73۔ یہ اونٹنی ایک معجزہ تھی۔ جس دن وہ کنویں پر آتی پورا پانی پی جاتی، لیکن بدلے میں پوری قوم کو اتنا دودھ دیتی کہ ان کے تمام معجزہ سامنے ہونے کے باوجود قوم کے 9 بدبخت سرداروں نے سازش کی۔ انہوں نے اس معصوم جانور کی کونچیں کاٹ دیں اور اسے بے دردی سے شہید کر دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے وہ تاریخی جملہ کہا، اب اپنے گھروں میں صرف 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ۔ موت کا سایہ ان کی بستیوں پر منڈلانے لگا۔ چوتھے دن کی صبح جب وہ اپنے پہاڑی گھروں میں خود کو محفوظ سمجھ کر بیٹھے تھے، آسمان سے ایک ایسی ہولناک چیخ شریک سنائی دی جس نے کائنات کا سینہ چاک کر دیا۔ وہ آواز اتنی زوردار تھی کہ ان قداور انسانوں کے دل ان کے سینوں میں پھٹ گئے اور زمین ایک شدید زلزلے سے لرز اٹھنے لگی۔ قرآن اس ہولناک انجام کو یوں بیان کرتا ہے، پھر انہیں ایک سخت آواز نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورۃ ہود آیت 67۔ عرب کے شمال میں واقع مدائن صالح کے وہ خالی مکانات آج بھی ہمیں پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ انسان کتنا ہی بڑا انجینئر کیوں نہ بن جائے، پہاڑوں کو تراش کر کتنے ہی مضبوط گھر کیوں نہ بنا لے،
وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ قرآن پاک ہمیں پکار کر کہتا ہے، بے شک اس واقعے میں بصیرت والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورۃ الحجر آیت 75۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ مزید ایسی دستاویزی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قصے بیتے زمانوں کا یہ سفر جاری رہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور نافرمانوں کے انجام سے بچائے، آمین۔ اگلی قسط اصحاب کہف یعنی غار والے تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔